آج جے کے نیوز ٹوڈے میں ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے، لیونگ لیجنڈ آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ اے ویری پاپولر فگر across the country and known world over as Kashmir's face. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پہلی بار 1975 میں ملا تھا. اب 50 سال ہو چکے ہیں. آپ نے سیاست کے بھی دور دیکھے، سوشل لائف بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا. آج جب آپ نے شروع کیا تھا اور آج 50 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، اس میں میجر ڈفرنس آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارون، پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آج آپ سے پھر موقع مل رہا ہے بات کرنے کا. سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں تب سے، خاص کر جموں کشمیر جو اس کا ایک آئین تھا، اس میں جو کچھ بھی اب رہ گیا تھا 370 میں وہ بھی باقی تھا. ہم لوگ اپنے فیصلے خود کر سکتے تھے. وہ سب اگست 5 2019 میں ختم کر دیا گیا. اب ہم لوگ نہ صرف ریاست سے محروم ہو گئے بلکہ ایک یونین ٹیریٹری بن گئے اور ایک حصہ ہماری ریاست کا انہوں نے الگ کر دیا. تو ایک تو یہ فرق ہوا. دوسرا فرق 2014 کے بعد آ گیا، وہ نفرتوں کا دور شروع ہو گیا. میں نے کبھی بھی زندگی میں ہندو مسلمان میں اتنی نفرت پیدا کرنے کا زندگی میں نہیں دیکھا تھا. ضرور کہیں کہیں ایلیمنٹس تھے، مگر یہ نہیں دیکھا تھا میں نے کہ ایک وطن جو سیکولر کریڈینشلز پہ بنا تھا، جبکہ پاکستان جو تھا وہ مسلم ایک ملک تھا، اور لوگوں نے جو یہاں پہ رہ گئے مسلمان، انہوں نے سمجھا نہیں یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا وطن، اور ہمارے پرخ یہاں پہ دفن ہے، تو ہم کو کیسے چھوڑ کے جائیں گے. جی بالکل رہ گئے. یہ فرق بہت بڑا ہے. اس نے ہماری زندگی کو حرام بنا دیا ہے. کوئی آرام نہیں، کچھ نہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں کیا ہوگا. اور یہ ایک بے حد افسوسناک اس وطن کے لیے ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، میرے کو یاد ہے آپ جب ایم پی بھی تھے، منسٹر بھی تھے یونین میں، یا چیف منسٹر تھے یہاں پہ، تو میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ کم سے کم 13 سال آپ چیف منسٹر رہے ہیں ڈفرینٹ فیسز میں. تو آپ کسی بھی اسکول کے فنکشن میں جاتے تھے یا کلچر فنکشن میں جاتے تھے، آپ کا سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچوں یہ گاؤ علامہ اقبال کا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اب اس ہندوستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس ہندوستان کو میں ایک مشکل دور سے دکھ رہا ہوں گزرتے. ایک تو پہلے نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کا فرق بڑھنے لگا ہے. اگر کہ ہم نے ہندوستان کو مضبوط کرنا تھا تو یہ ایک ہندوستان تھا. جی، پارٹیشن کے بعد اس کو سنبھالنا آسان نہیں تھا، مگر اللہ نے ایسے لیڈر دیے تھے جنہوں نے اس وطن کو کوشش کی. وہ امبیڈکر کا کانسٹیٹیوشن ہو، وہ جواہر لال کے اتنے سالوں کی حکومت ہو جس نے ہندوستان میں جب کہ سوئی نہیں بنتی تھی، ایجوکیشن کا سوال ہی نہیں تھا. آج یہاں پہ IITs ہیں، IIMs ہیں، کیا نہیں ہے تعلیم کے لیے سے. ہر طرف سے وہ میڈیکل تعلیمیں ہوں، باقی تعلیمیں ہوں، عروج میں ہیں. تو اس دور سے جب ہم گزرے جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ہم لوگ، آپ یقین نہیں کریں گے، امپورٹ کرتے تھے جو امریکہ سے آتا تھا 480 کے تحت، جو ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا. 480 کچھ ایسا تھا. وہ جو اناج آتا تھا وہ کھانے کے لائق نہیں تھا. وہ ہم اپنے
جانوروں کو نہیں دے سکتے. یہ حالت تھی. اور اس وطن میں ایسا عروج آیا کہ ہم اب نہ صرف اناج خود کو دیتے تھے بلکہ دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب اب ہم اپنی جموں کشمیر کی اور آتے ہیں. 2 سال پہلے لگ بھگ اسی سمے جب اناؤنس ہوئے تھے الیکشنز، میں آپ سے ملا تھا جموں میں. تب آپ نے ایک بڑا روڈ میپ دیا تھا کہ این سی ان مدعوں پہ الیکشن لڑے گی، اور پھر امیڈیٹلی بعد جب گورنمنٹ بننے والی تھی، اس وقت ابھی بنی نہیں تھی، تو اکتوبر 2024 میں آپ کے لان میں میرا انٹرویو تھا، تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ آرٹیکل 370 از نان نیگوشیبل ریسٹوریشن اور 35A is non-negotiable, and so is statehood. And all the promises of 12 cylinders, 200 units of free electricity, those were there and that the government will fulfill. Now, after 2 years, given the scale of 1:10, where do you place your government? Because you are the president of the ruling party, National Conference. Remember, ایک بات یاد رکھیے گا، 5 سال ہے، ابھی 2 ہی سال ہوئے نا. انشاءاللہ ان سالوں میں یہ جتنے بھی ہم نے وعدے کیے ہیں، 360 کا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے لیے تو بڑی لڑائی ہے کہ جنہوں نے 70 سال گزارے اس کو ختم کرنے میں، ان سے یہ امید ہم رکھیں کہ یہ اس کو ریسٹور کریں گے، وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں ہم پھر غلط ہیں اس میں. یہ لڑائی بہت بڑی ہے، اس کو لڑتے جائیں گے، ہم ہوں یا نہ ہوں، جو بھی آئیں گے وہ اس کو لڑیں گے. یہ ریسٹور کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر بنے گا نہیں. اسی پہ ہم لوگوں کا الحاق تھا. دوسرا رہا آپ کا مدعا یہ بجلی کے 200 میگا واٹ دینا ان لوگوں کو، وہ بھی ہوگا، ایسی بات نہیں. آج دے رہے ہیں ان کو، جو بلو پاورٹی لائن ہے ان کو مل رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو دینا چاہیے. اب امیروں کو کیسے آپ دیں گے؟ لیکن سر وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ابھی جو حال ہی میں 6.83، دیکھیے پچھلے گورنر کے راج میں انہوں نے یا دوسری حکومت میں 14% انکریز کیا تھا اس کو. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب سردیوں میں بھی یہاں لوگوں کو بجلی ملے اور اس سے زیادہ ملے. گرمیوں میں تو ہم کرٹیلمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ موسم ٹھیک ہے، ہم اس کو بچا سکتے ہیں. مگر آپ سردیوں میں دیکھیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے جو قدم اٹھائے گئے ہیں کہ سردیوں میں لوگوں کو یہاں بجلی اچھی طرح سے ملنے کی کوشش ہوگی ہماری. مگر یہ کہنا، دیکھیے قریباً 3000 کروڑ کا ہمیں قرضہ ہے، اس کو بھی تو اتارنا ہے. جی. اور پہلے جو لوگ شور کرتے تھے کہ اسمارٹ میٹر مت لگائیے، آج لوگ شور کر رہے ہیں کہ اسمارٹ میٹر لگائیے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اسمارٹ میٹر سے یہ ہوا کہ جو فکس ریٹس تھے، اگر اس سے کم بھی وہ بجلی استعمال کرتے تھے تب بھی وہ دینا پڑتا تھا. آج جو میٹر سے ان کو آتا ہے اس میں وہ جو لائن مین ہے وہ پیسہ نہیں کھا سکتا. پہلے تو لائن مین کھاتا تھا پیسہ، کھلاؤ یار آپ کا 200 بنتا ہے، میں 100 لوں گا آپ سے، مگر 50 مجھے دے دو. تو یہ تو فرق آ گیا. یہ فرق تو ہے، لیکن سر ایک نیریٹو جو بنانا چاہیے تھا وہ پریپیئر جو کرنا تھا. سلنڈر بھی 6 دیے، 12 دینے تھے لوگوں کو، وہ بھی ہوگا. ابھی 3 سال ہیں جناب، ابھی 2 ہی سال ہو گئے. کچھ مشکلیں تو اٹھانی ہے، کیسے چلے گا؟ اور خاص کر اس حکومت میں جس میں سارا کمانڈر جو ہے وہ آپ کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں، یعنی جو چیزیں ان کے پاس ہونی نہیں چاہیے وہ بھی وہ رکھ رہے ہیں. یعنی انسٹیٹیوٹ کی فائلیں، شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ کی فائلیں سب ان کے پاس جا رہی ہیں. ان کے پاس اچھا یہی نہیں، پھر اسلامک یونیورسٹی ہے جس سے ان کا تعلق کچھ نہیں ہونا چاہیے، بابا غلام شاہ یونیورسٹی سے کوئی تعلق ہونا چاہیے، مگر ہے. اچھا یہ دیکھیے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہے اور سارا جو نماز یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بارڈر پہ ہو رہا ہے یا کہیں ہو رہا ہے، چیف منسٹر کوئی معلوم نہیں. آپ سیکورٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں، چیف منسٹر انوائٹڈ نہیں ہے. یہ کیسے چلے گا؟ یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا؟ اور جو وعدہ مودی کا ہے
کہ میں ریسٹور کروں گا، وہ کب پورا ہوگا؟ اسی لیے ہم لوگوں نے اب شروع کر دیا کہ یہ ہم سے قبول نہیں ہوگا۔ لیکن سر ایک چیز ہے، میں بیچ میں آپ نے ذکر کیا اس کا لا اینڈ آرڈر کا بھی، اور وہ بھی آپ جب چیف منسٹر تھے 96 سے لے کے 2002 تک کچھ میسیکرز ہوئے تھے یہاں پہ، منہاما میں ہوا تھا، سنگرام پورہ میں ہوا تھا، اور جموں کے ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں، ارسٹوائل ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں بھی، ڈوڈا پراپر میں بھی ہوا تھا، اور جہاں پہ 2 شادیاں ہاں مجھے یاد ہے سب، مجھے یاد، آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج جو پہلگام میں ہوا 22 اپریل 2025، اس وقت کے میسیکرز اور اس وقت کا جو پہلگام کا میسیکر ہے، اس پہ کیا فرق دیکھتے ہیں، کیا انتر دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ جو سرکار الیکٹڈ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج تو جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے وہ جواب دہ ہی نہیں ہے۔ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ صاحب جو پہلگام کا میسیکر ہوا، میرا سب سے بڑا سوال ان سے یہ ہے کہ کیسے وہاں پہ لوگوں کو کانٹریکٹ دیے گئے کہ آپ یہاں پہ سب کچھ چائے لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سب کیا تھا لیفٹیننٹ گورنر کی حکومت نے جی کیا تھا۔ جی اچھا، پھر جب وہاں پہ سیکورٹی پہلے تھی، پہلے سالوں سے، وہ سیکورٹی کیوں نہیں تھی وہاں پہ؟ کیا وجہ تھی کہ وہاں نہیں رکھے گئے تھے؟ بتائیے مجھے۔ دوسرا سوال میرا ان سے۔ تیسرا سوال میرا ان سے، جس دن یہ ڈیبیٹ ہوئی پارلیمنٹ میں، اس دن کیسے ہے کہ ڈاچی گام میں انہیں 4 شخصوں کو مارا اور کہا یہ وہی تھے پرپیچریٹرز جنہوں نے یہ کانڈ کیا تھا، ان کے چہرے نہیں دکھائے۔ آخرکار لوگوں نے ان کے چہرے دیکھے تھے، ان کا فرض تھا کہ ان کو دکھائیں کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ میرا سوال اس بات پہ بھی ہے، کیونکہ میرا شک اس لیے ہے کیونکہ یاد ہوگا آپ کو جب کہ اننت ناگ میں وہ 5 لوگوں کو دکان سے اٹھایا گیا تھا اور ان سے انہیں کا کہا گیا تھا کہ یہ لوگ جو چٹی سنگھ پورہ کے ذمہ وار ہیں، آپ نے یاد ہے؟ اس کے بعد پھر ہم نے جج صاحب ملے ہمیں، جو مشکور ہوں، ان کا جو سر لا منسٹر تھے، انہوں نے ان کو بھیجا تھا، مدراس کے تھے، انہوں نے انویسٹیگیشن کی، ڈی این اے ٹیسٹ کیا، اس میں دکھا نہیں یہ تو وہی دکاندار ہیں جنہوں نے، بلکہ ان لوگوں نے تو پیش کیا تھا کہ وہ پرپیچریٹرز ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اگزامپلس ہیں۔ تو صاحب مجھے یہ بتائیے، ہم چھپانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ الحاق کو قبول نہیں کرتا اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ قبول کرنے والا ہے بھی نہیں۔ ٹھیک، تو بتائیے مجھے، ان حالات میں جب واجپئی جی بھی پار جا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، منموہن سنگھ جی ان سے بات کر سکتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ دلی کی حکومت آج بات چیت نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، مودی جی گئے تو تھے 2015 میں، 14 میں 15 میں گئے تھے، وہ گئے تھے افغانستان سے واپسی پہ، جہاں ان کے پرائم منسٹر نواز شریف کے وہاں کوئی شادی تھی تو وہاں رکے اور کھانا کھا کے واپس آ گئے۔ ہاں، ان کو اپنے سویرنگ ان پہ بھی بلایا ہے یا نہیں؟ وہ تو، مگر اس کے بعد کوئی قدم اٹھا؟ لیکن دونوں ملک ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اثر ہم پہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا جواب پاکستان نے پٹھان کوٹ کے اٹیک سے دے دیا۔ وہ کسی بھی اٹیک سے ہو، مر تو ہم رہے ہیں نا، جموں کشمیر ہی برباد ہو رہا ہے۔ کوئی بھی یہاں پہ انویسٹ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ڈر اس بات کا کہ کل پتہ نہیں کون سی لڑائی ہوگی اور ان کا سب اڑ جائے گا۔ جو انہوں نے دیکھا جب شروع ہوا تھا، یہ کتنے انڈسٹریز تھی جموں میں، سب بھاگ گئے۔ لیکن اب سر آپ کی حکومت پہ اور آپ کی پارٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس آج چاروں طرف سے، چاہے وہ کشمیر کی اپوزیشن ہو یا جموں سے بی جے پی کی اپوزیشن ہو، سبھی اس کو کر رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو نئی بات نہیں ہے، یہ تو میرے والد کے وقت سے میں نے دیکھا ہے
جس حکومت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو دلی والے تھے انہوں نے بھی ہم سے کون سا انصاف کیا. یہ نئی بات نہیں ہے. نیشنل کانفرنس کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے. ہمارے دشمن ہر طرف ہیں مگر ہمارا ایک راستہ ہے. ہم اس راستے کو چھوڑنے والے ہیں. کوئی کتنے بھی طوفان آئیں گے ہمیں امید ہے کہ اگر ہمارا راستہ صحیح ہے تو اللہ ہمیں مدد کرے گا اور ہم اس طوفان سے نکل آئیں گے. آپ نے بھی اپنے زمانے میں بہت سی اپوزیشن دیکھی اسمبلی میں، اور اس میں بی جے پی بھی تھی، اس میں مف بھی تھا، جماعت اسلامی بھی تھی. آج اس زمانے کی اپوزیشن اور آج کی جو اپوزیشن ہے، کانگریس بھی اپوزیشن میں تھی آپ کے 83 سے لے کے 84 تک، پھر انہوں نے جو کیا 84 میں 1984 میں وہ بھی ایک اتہاس کا پنہ ہے. تو آج کی اپوزیشن جو ہے اور اس زمانے کی اپوزیشن میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں یا کوئی فرق ہے؟ اپوزیشن صرف حکومت کے لیے کھڑی ہے کہ ان کو اسی طرح سے کرسی ملنی چاہیے. وہ یہاں کی اپوزیشن ہو یا جموں کی اپوزیشن ہو. ایک بات میں آپ کو سناؤں. جی. جب میں 96 میں آیا جی. اتنی حالت خراب تھی کہ اللہ ہی جانتا ہے. آیا کس وعدے پہ آیا؟ اس وقت کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ اسکائی از دا لمٹ ایز فار ایز اٹانومی از کنسرن، ناٹ انڈیپینڈنس. ہم نے کہا ہم نے آزادی کبھی مانگی شارٹ آف انڈیپینڈنس اینی تھنگ. کیا انہوں نے ہم سے وعدہ پورا نہیں. دوسری میری آپ کو بات، یہاں پہ کتنی بربادی تھی. 700 سڑکیں پل بنائے گئے جو کبھی بنتے نہیں. حکومتوں کی بلڈنگیں اڑ گئی تھیں، اسکول بند تھے، یعنی کوئی چیز یہاں پہ نہیں تھی. ان 6 سال میں ہم نے 300 ڈاکٹر، وید، حکیم لگائے بنا اس بات کے دیکھنے کی کہ کیا کس کا مذہب ہے، کیا جماعت ہے، کیا ہے، کچھ نہیں، کہ لوگوں کو فائدہ ملے. قریباً 2 لاکھ لوگ نوکری لگائے. یہ نہیں سوچ کے یہ صرف نیشنل کانفرنس کا ہے، بلکہ یہ سوچ کے یہ بیچارے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو استعمال کیا جائے. آپ سنیے کیا نہیں کیا مگر کیا ہوا اس کے بعد. اتنا کرنے کے بعد بھی جب 2002 میں الیکشن آئے، ان نے ہمیں کیا دیا؟ 28 ہم جیتے. دہلی کی مہربانی سے انہوں نے مفتی صاحب کو جتنا بھی مدد کر سکتے تھے اس کو لایا. 28 جب آئے تو مجھے کہا گیا ہم خرید سکتے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا بالکل نہیں، میں یہ آیا رام اور گایا رام کی حکومت نہیں چلاؤں. سنیے میں آپ تو مگر میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے دشمن صرف باہر نہیں ہے، ہمارے دشمن اندر ہے. اگر ان کو کبھی یہ دکھتا کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہم کس منزل کی طرف چل رہے ہیں اور اس منزل میں کتنی مشکلیں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں ہمیں ان کی فکر ہوتی جو دہلی میں یا کہیں کرنے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپوزیشن کی بات ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر کی کچھ باتیں باہر آ رہی ہیں، خاص طور پر آغا رول اللہ کی اور سے. وہ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں فادرلی فگر ہیں. تو آپ نے کبھی بلایا ان کو، سمجھائے؟ میں آپ کو یہ سناؤں، کوئی جماعت نہیں ہے جس میں اپوزیشن نہیں ہے. جی. یہی جماعت کو زندہ رکھتی ہے. ٹھیک. کوشش کرتی ہے جماعت یہ اپوزیشن جو ہے کس لیے ہے. مجھے یہ بتائیے کیا روح اللہ صاحب کبھی جیتتے نیشنل کانفرنس کے بغیر؟ کبھی جیتتے؟ نہیں سر. سنیے میری بات سنیے، آپ میری بات سنیے. آپ نے سوال کیا ہے. جی. اگر روح اللہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 370 آ سکتا ہے تو کریں. پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، بولے 370. کون روکتا ہے؟ ہم نے نہیں روکا. مگر جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ایک قداور لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے مدم سے کہ وہ غلط راستے پہ ہیں. ان کو یہ دیکھنا چاہیے ان 14 کا کیا حال ہوا جن نے 84 میں میری حکومت کو گرایا.
آج ان کا نام و نشان کہیں نہیں ہے. یہ جماعت جو ہے یہ ان کی ہے جن کے پاس جوتا نہیں تھا. ہمارے ہاں اس کو گھاس کے جوتے کو کہتے ہیں پلہور, وہ نہیں تھا, پجامہ نہیں تھا. یہ ان کی قربانیاں ہیں جن نے اس جماعت کو زندہ رکھا ہے, اور آج بھی وہی اس جماعت کو زندہ رکھ رہے ہیں. ہمارے لیڈروں سے یہ امید کرنا کہ ان میں اپنی خواہشیں نہیں ہیں, اس غلط فہمی سے نکل آئی. آپ کو لگتا ہے کہ رول 1984 ریپیٹ کرنے کی کوشش میں رول کر ہی نہیں سکتا ہے, اس کے پاس وہ دم ہی نہیں ہے. کرے جو کرنا چاہے, بٹ اس کی مرضی ہے کرے, مگر میں آپ کو سماؤں جی اس سے اس بات کا, کیونکہ وہ آگاہ ہے, جی وہ قرآن کو جانتا ہے, جی اس قرآن سے اپنے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے جو صحیح راستہ ہو. وہ غلط راستے پہ ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی مینڈیٹ تو ٹھیک ہے, میرے کو ٹکٹ تو پارٹی نے دی, لیکن جیتا میں اپنے ووٹ سے ہوں. ٹھیک ہے, اگر وہ جیتا اپنے ووٹ سے ہے, میں آج بھی اسے کہتا ہوں چلیے ریزائن کیجئے پارلیمنٹ سے, اور ریزائن کر کے پھر لوگوں میں آئیے, ہم بھی دیکھتے کون ان کو ووٹ دیتا ہے. یہ سامنے ہو جائے گا, آپ کے دنیا کے سامنے ہو جائے گا. What difference you find between him and your another Lok Sabha MP Mia Altaf? What's the difference between the two separately? Mia Altaf is all right. What is wrong with Mia Altaf? No. Attitude-wise. You see, the point here is loyalty to the people and to the party is the most vital thing. اگر آپ اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں, بتائیے ہم نے کیا کیا اس کے خلاف, ہم نے کون سا قدم اٹھایا جس میں اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس کو اگنور کیا. یعنی یہ دیکھیے الیکشن ہوا بڑگام میں, جی کیا اس کو اس وقت جماعت کا ساتھ نہیں دینا تھا جس جماعت نے اس کو کھڑا کیا؟ کیا نہیں دینا تھا؟ دینا چاہیے. کیا دیا اس نے؟ پولیٹیکلی کیا دیا اس نے؟ اس کو اپنی کانشنس کی طرف دیکھنا چاہیے. کیا دیا؟ میں مانتا ہوں ان کے آپس میں جھگڑے ہیں, مگر جماعت نے جب کسی کو کھڑا کیا تو اس وقت مجھے یاد ہے مولانا مسعودی کا ایک, جب میرے والد اور سب جیل میں تھے تو مولانا مسعودی نے اس وقت بیان دیا جب الیکشن ہو رہے تھے اور احمد شمیم لڑ رہے تھے بخشی صاحب کے خلاف. جی اس نے کہا اگر جماعت کا فیصلہ آئے کہ کھمبے کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے کھمبے کو ووٹ دینا ہے. وہ ہے لائلٹی ٹو پارٹی. سر لیکن ود ان پارٹی کوئی ریوولٹ کے چانسز لگ رہے ہیں آپ یہ دیکھیے, کون سی پارٹی ہے جس میں نہیں ہے؟ جو آج دلی میں رول کر رہی ہے کیا اس میں نہیں ہے؟ آج کیونکہ وہ حکومت میں وہ لوگ بول نہیں رہے ہیں, کل دیکھیے گا جب اتر آئیں گے کیسے بولیں گے. تو سر یہ جو کیبنٹ ریشفل ہے یہ کب ہوگا؟ آپ ایسا سوال پوچھتے ہیں جس کے بارے میں فاروق عبداللہ کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ تو وزیر اعلیٰ کا مدعا ہے. لیکن سر آپ تو پارٹی پریزیڈنٹ ہو, مگر پارٹی پریزیڈنٹ زیادہ انٹرفیئر گورنمنٹ میں نہیں کرتا. حکومت کا راستہ الگ ہے, پارٹی کا راستہ الگ ہے. انہیں پارٹی کا جو مسودہ نکلا تھا اس پہ کام کرنا ہے, اور پارٹی کو اپنے دائرے میں رہ کر چلنا ہے. ان کا دائرہ الگ ہے, میرا دائرہ الگ ہے. Does he consult you on the matters of the government? کیبنٹ میں کس کو رکھنا ہے؟ دیکھیے ہمارے جتنے بھی ممبر ہیں ہر ایک منسٹر بننا چاہتا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. جی اب 3 آدمی بنیں گے, 40 تو نہیں بنیں گے. جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں آتا تب تک آپ بڑھا نہیں سکتے اتنے سے زیادہ. تو اس لیے جو بھی بنیں گے مجھے امید ہے کہ وہ اچھے لوگ بنیں گے جو جماعت کو اور بھی مضبوط کر سکیں, حکومت کو مضبوط کر سکیں, عمر کے ہاتھ مضبوط کر سکیں گے. Who are the likely faces you are recommending? I have no likely faces. To me, everyone is the same. Do you think that this reshuffle is being delayed to just curb the dissent? Not at all. I think because one seat is for Congress, so we are awaiting
the Congress nominee جس کو وہ نامنیٹ کریں گے اس کا انتظار ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلدی کریں گے. But how is the NC Congress relationship going on at this moment within the... ہماری کوئی ریلیشن شپ میں کوئی خرابی نہیں ہے. میں نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا, عمر نے بھی ملایا ہوا تھا پہلی بھی حکومتوں میں. اوپر نیچے تو ہوتا رہتا, کون نہیں ہے, کس گھر میں مجھے بتائیے مشکلیں نہیں ہیں. لیکن سر ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو لوکل باڈیز اور پنچایت کے الیکشنز ہیں وہ تو پارٹی فیصلہ لے گی. ہم نے اس لیے ڈیلے کر دیا ہے کہ جب تک یہ اسٹے چھوڑ نہیں دیتے, ہمیں کون سی جلدی پڑی ہے کہ ہم لوگ پنچایت الیکشن کریں. اگر ان کو اسٹے چھوڑ دینے میں ٹائم لگ رہا ہے, ہمیں بھی ٹائم لگ رہا ہے پنچایت کا الیکشن کرنے میں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. سر ایک اور بات ہے کہ پچھلے دنوں مطلب جون میں یہ ڈاچی گام میں میٹنگ ہوئی پارٹی کی لیجسلیٹرز کی. ہاں, تو اس میں کچھ منسٹرز کے خلاف اور خاص طور ڈپٹی چیف منسٹر کے خلاف بہت سے لوگوں نے, پارٹی کے لوگوں نے بولا تھا. تو ایسا مطلب پارٹی کی امیج کے لیے کیسا رہتا ہے؟ دیکھیے جی, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ گھر میں مشکلیں ہوتی ہیں. کون سا گھر ہے جہاں پہ ڈس ایگریمنٹس نہیں ہوتے ہیں؟ ضرور کچھ منسٹرز کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی کہ صاحب ہماری کانسٹیٹوئنسی میں ان کی طرف سے مدد نہیں آ رہی ہے. صحیح بات ہے, وہ ہوا. اور ڈپٹی چیف منسٹر صاحب سے اس کے بارے میں کہا گیا کہ صاحب کہ اس کی طرف نظر ثانی کیجیے کہ یہاں ان لوگوں کی جو مشکلات ہیں آپ نے ان کو اگنور کیا ہے, ان کانسٹیٹوئنسیز کو جو ہے. اس پہ پھر انہوں نے اس بات کو نوٹس کیا اور میں سمجھتا ہوں کافی بدلاؤ آ گیا تب سے. یہ سننے میں کہتے تھے کم سنتے تھے ان کا, اب سننے لگے ہیں, ان کی مشکلیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب جو وائس ہے, میں سمجھتا ہوں جموں کی سب سے مضبوط وائس میں نے آج تک اگر دیکھی ہے تو یہ چودھری صاحب ہے. اگر نیشنل کانفرنس کے بارے میں کوئی اس جگہ میں جہاں پہ اتنی نفرتیں پیدا کر دی گئی ہیں کوئی بول سکتا ہے تو یہ بول رہا ہے, اور بالکل گھرانے کے بغیر. یہاں تک کہ اس پہ کیا کیا الزام نہیں لگائے گئے, کیا کیا نہیں. یہاں تک یہ دیکھیے اس کے اوپر کئی دفعہ ای ڈی کے چھاپے پڑے گئے, کچھ نہیں نکلا. اب اس کے بھائی پہ وہ چھاپے ڈال رہے, یعنی کسی بھی طریقے سے اس کی آواز کو بند کیا جائے. میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس جموں میں ایک آواز ہے جو بولتی ہے, جو گرجتی ہے. آپ نے کچھ ایشوز تو بتائے کہ جو ایل جی صاحب کے ساتھ ہیں پارٹی کے, گورنمنٹ کے. پارٹی کچھ نہیں ہے, ہمارا ان کے ساتھ حکومت کا ہے. حکومت کا ہے. کون کون سے پینڈنگ ایشوز ہیں؟ سارے پینڈنگ ایشوز ہیں, فائلیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں. مطلب کیسی, کون سی فائل؟ ارے بھیا وہ تو آپ مجھ سے کیوں, وہ تو گورنمنٹ سے پوچھیے آپ. میں تو صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو لارڈ شپس ہیں, یہ تو بادشاہ ہیں. وہ بادشاہ ختم ہو گئی انگریزوں کے جانے کے بعد. مجھے یہ بتائیے, میں نے بھی گورنر دیکھے ہیں مگر میں نے کبھی آدھے گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے سڑک بند نہیں دیکھی ہے, کبھی نہیں. کبھی بند نہیں ہوتی تھی. یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ آزاد ہندوستان ہے یا غلام ہندوستان ہے جس میں یہ ہو؟ کیوں نہیں یہ چل سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ جس طرح عمر چلتا ہے؟ کیوں نہیں چل سکتے؟ کیا ڈر ہے؟ ہمیں ان کرسیوں پہ ناز کرنا چاہیے جن میں یہ ہمت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ چل سکیں. نہ صرف یہ کہ ساری فوج لگا دیجئے سڑک پہ کیونکہ حضور اعلیٰ کو جانا ہے. یہ کیا انگریزوں کے بادشاہ ہیں؟
سر ایک چیز when will he realize کہ جب یہ کرسی سے اتر جائیں گے کون پوچھنے والا ہوگا؟ نہیں، آپ نے گورننس کی بات کی، میرے کو یاد ہے جب 96 اور 2002 کے بیچ میں یہ جی سی سکسینہ تھے، گریش چندر سکسینہ میرے ساتھ چلتے تھے، آپ یقین نہیں کریں گے. آپ ساتھ لے جاتے تھے ان کو. میں آپ کو بتاؤں جب ہمیں فائنینشیل پرابلم آتی تھی، یعنی گورنر کا آنا آسان نہیں ہے، مگر وہ ایسے تھے، میں ان سے گزارش کرتا تھا حضور چلیے میرے ساتھ، وزیر اعظم سے بات کرنی ہے، ہمیں یہ اس کی ضرورت ہے. میرے نہیں، لوگوں کے لیے. He also supported you. ہی جناب وہ ہوں، وورا صاحب ہوں، And K.V. Krishna Rao. اپنے General Rao also. جنرل راؤ ہوں، سیدھا پہنچتے تھے اور پلیڈ کرتے تھے ریاست کے لیے. وہ زمانہ تھا جبکہ گورنر جو تھا ایک ہمدرد تھا، لوگوں کا ہمدرد تھا، جانتا تھا یہاں کی مصیبتیں کیا ہے، کہ ایک طرف سے چین ہے، ایک طرف سے پاکستان ہے، اور ایک طرف سے ہم ہیں جو مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے مسٹر منوج سنہا کو کیا ایشوز ہیں، کیوں وہ آپ کے مطابق، کیا گورنمنٹ کے مطابق کیا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا نا جناب، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس کریے. تب اسٹیٹ ہوڈ میں ان کا دائرہ وہی رہے گا جو گورنر کا رہتا ہے. اور گورنر صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے گورنر ہیں. جب تک یہ گورنر لوگ نہیں سمجھیں گے کہ وہ دلی کے ہی صرف ایجنٹ ہیں، کبھی بھی وہ لوگوں کا نہیں بن سکتے. لیکن ان کا دعویٰ تو ہے، اور بات کچھ حد تک رہی ہے کہ حالات میں سدھار بھی آیا ہے. دس کائنڈ آف نارملسی وی ہیڈ ناٹ سین فار 30 ایئرس. حضور مجھے یہ بتائیے، اگر اتنا بدلاؤ آیا ہے، مجھے ایک کشمیری پنڈت نے ابھی میسج بھیجی ہے کہ ان کے اوپر چٹھیاں جائی جا رہی ہیں، لکھا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کر کون رہا ہے؟ کیوں نہیں کشمیری پنڈتوں کو چھوڑ کے ہمارے سارے بیوروکریٹس باہر کے ہندو ہیں، ہمارے ڈی سیز، ہمارے ایس پیز سب باہر سے ہیں یا نہیں ہیں؟ میجورٹی وہی ہے. میجورٹی وہی. ان کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا؟ ان کے خلاف کیوں نہیں پوسٹر نکل رہے ہیں؟ کون یہ پوسٹر کشمیری پنڈتوں کے خلاف نکال رہے ہیں؟ یہ بتائیے. What do you think? What is the underlying meaning? I think underlying issue is یہ نہیں چاہتے ہمیں اسٹیٹ فوڈ دینا کہ صاحب ابھی بھی یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. ساری دنیا میں تو یہ چرچا کر رہے ہیں حالات ٹھیک ہیں، امریکن ایمبیسڈر بھی آ گیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب آرام سے چل رہا ہے. مجھے بتائیے ایک طرف سے سب کچھ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ سر کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک چیز، اور کون ذمہ وار ہے؟ آپ کے 2 قیدی آج بھاگ گئے. کیسے بھاگے؟ ایک موسٹ سیکیور جیل سے کیسے بھاگے؟ ان کی بات تو ہے. ساتھ میں سر یہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا کمیونیکیشن جو جین زی سے ہے وہ کیسا ہے؟ کس سے؟ یہ جو ہمارے نئے پودے جین الفا، جین زی، نوجوان لوگ، ٹین ایجر سے لے کے، میرا تعلق حکومت کے بغیر جو دلی کی ہے ان سب سے بہت اچھا ہے. میں خود گیا اس عمر میں اسکول میں وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو، دلی کے اس کیا ہے اس کا نام، جنتر منتر پہ، اور وہاں میں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑا ہوا. نہیں، میں جموں کشمیر کی جین زی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں کی جین زی جو ہے اس نے بہت کچھ دیکھا ہے جو باقی ہندوستان کی جین زی نے نہیں دیکھا. یہ اچھا ہے، ان سے بھی میرا تعلق اچھا ہے، میرا تعلق سب سے اچھا ہے. نہیں مطلب میرے دشمنوں سے میرا تعلق اچھا ہے. یہ حال دیکھیے، پارٹی سے جنہوں نے مجھے چھرے مارے ہیں میں ان کے ساتھ بھی سلام علیکم کرتا رہتا ہوں. پارٹی کی جو کوئی سیل بنا رہے ہیں یا کوئی روڈ میپ ہے جین زی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا، ان کے ایشوز کو، یہ میں کہہ نہیں سکتا اس اوپن ہاؤس میں. نہیں کہہ سکتے. سر اس سے
ایک بڑا سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ اگست 5 2019 سے پہلے آپ عمر صاحب اور جج صاحب ہیں اسنان صاحب یہ ممبر پارلیمنٹ تھے، ہم دونوں پارلیمنٹ تھے، تو وزیر اعظم سے ملے. وزیر اعظم سے ملے، وہاں پہ کیا بات ہوئی آپ نے نہیں دیکھیے، بتایا آج تک. ایک بات تو میں آپ کو سناؤں کہ بہت کارڈیل میٹنگ ہوئی. تو میں نے وزیر اعظم سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ جو فوج جا رہی ہے اور اتنی تعداد میں فوج جو بھیجی جا رہی ہے کشمیر، کیا آپ کا کوئی ارادہ پاکستان سے لڑائی کرنے کا ہے یا چین سے لڑائی کرنے کا ہے؟ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. اور آپ حیران ہوں گے، ان کا سارا مسودہ 317 ختم کرنے کا تھا، مگر ان کے طرف سے کوئی بھی ایسی چیز کا اشارہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، جیسے سب کچھ ٹھیک ہے. یعنی میں حیران ہو گیا جب یہ کیا انہوں نے. اور یہ دیکھیے کمال کہ مجھے یہاں بند کر دیا، اور وہاں ہوم منسٹر بیان دیتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ہم کیسے اس کو لائیں، وہ تو اپنی مرضی کا آدمی ہے، جب آنا چاہے گا آئے گا. اور میری بیٹی آئی مجھے کہنے کے لیے کہ ہوم منسٹر نے بیان دیا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے دروازہ توڑ دیا اور پھر میڈیا سے ملنے گیا کہ صاحب یہ حال ہے ہمارا. لیکن وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں دلی میں. لیکن سر ایک مہم چل رہی ہے، آج بھی میٹنگ چل رہی ہے بی جے پی والوں کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کمل کھلا کے رہیں گے کشمیر میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کے لیے اتنا آسان ہوگا جبکہ ان کے اس خیال سے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، جب تک یہ ہندو اور مسلمانوں کی نفرتیں اور مسلمانوں کے مسجدیں، مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز، مسلمانوں کے گھر مٹاتے جائیں گے نارتھ انڈیا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہاں کے لوگوں کی قبروں پہ ان کا کمل کھلے گا. اسے میں ان کو وارننگ دیتا ہوں So what do you کہ خبردار رہیے، what do ایسی you کوشش نہ کرنا کہ تم لوگ اس کا خمیازہ برداشت نہیں کر سکو گے. آپ کشمیر پالیٹکس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں ویزاوی نیشنل کانفرنس؟ ہم ہندوستان کا حصہ ہیں، مگر ہم سیکولر ہندوستان کا حصہ ہیں، کمیونل ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، نہ ہم کمیونل ہندوستان کا حصہ بنیں گے. Thank you very much, Dr. Sahab. It was such an enlightening experience, apart from the interview, enlightening experience to talk to you. And ارون، میں نے ہر وقت سچ بولنے کی کوشش کی ہے. میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ جانا اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس اور وہاں پہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی. مجھے یاد آتا ہے، آج آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے کسی نے ویڈیو بھیجا کہ جب رام ایودھیا واپس آئے، راون کو مار کے، تو اس کی ماں نے، ایودھیا جی نے پوچھا راون کو مار کے آ گئے؟ تو ایودھیا میں بھگوان رام کا جواب کیا تھا؟ ماں، میں نے نہیں مارا اس کو، میں نے مارا، میں نے مارا، ایگو نے مارا، کرودھ نے مارا اس کو، ایگو نے مارا. That's true. اور اس ایگو سے اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ جو ایگو آج ہے وہی ہندوستان کا بیڑا غرق کر رہی ہے. جس دن ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم مالک نہیں ہیں، لوگ مالک ہیں، اور لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنا ہے، اپنی مشکلوں کو دور نہیں کرنا، اس دن میں سمجھتا ہوں ارون ہندوستان چمکے گا. اس دن نہ مسلمان میں فرق رہے گا، نہ ہندو، سکھ، عیسائی، بودھ، جو بھی ہیں، کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کرے کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں اس ہندوستان کو دیکھ سکوں، کہ وہ ہو سکے، کہ سچ مچ وہ ہندوستان بنے جہاں ہم پیار اور مترت سے رہ سکے. کیا ہے، 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، عزت، اس سے زیادہ تو کھا نہیں سکتے. کتنا جمع کرو گے؟
کہاں لے جاؤ گے؟ کہاں؟ یا تو جو مٹی ہے اس میں جاؤ گے، کچھ جلائے جاؤ گے، کچھ دفن کیے جاؤ گے، اور ہے کیا؟ صرف سول ہے، آتما ہے جو اس کے پاس چلی جائے گی، اسی سے ہم چل رہے ہیں۔ کب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم انسان ہیں؟ آج دیکھیے کس طرح ہم کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور دیکھو بیٹیوں سے کیا رہا ہے۔ دیکھو ابھی کشتواڑ والا انسیڈنٹ روح کہاں نہیں، بڑگام میں جو ہوا کون بول سکتا ہے؟ اس لیے ارون تمہاری یہ جو چینل ہے اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چینل کو زندہ رکھے، کامیاب کرے۔ تھینک یو سر۔ مگر سچائی کا کبھی سچائی کو چھوڑنا نہیں ارون۔ نہیں ہوتے، جس دن تم نے سچائی چھوڑ دیا ارون، اس دن تمہارا انت آنے لگے گا، یہ یاد رکھنا۔ خدا تجھے سلامت رکھے۔ تھینک